اب دوسرا مسئلہ یہ کہ قرآن سے فیض اس کو ملے گا جس کو نبی سے پیار ہوگا، جو نبی کو نور مانے گا، نور مان کر نور مانگے گا، اور پھر نور آئے گا، قرآن پڑھے گا تو سمجھ آئے گا۔ جس کے دل میں نبی کا عشق، نبی کی محبت، نبی کی تعظیم نہیں، قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حدیث شریف ہے، بڑا اچھا کر کے پڑھیں گے، تم سنو گے تو ہیں اتنی اچھی قرات، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیوں کہ سینے میں نبی کا فیضان نہیں ہو۔ نبی سے تعلق، نبی سے وابستگی، یہ اصل ایمان ہے۔ اگر نبی سے صحیح تعلق نہیں ہے تو ہم سچے مومن نہیں۔ کافروں نے مطالبے کیے، ان پر ایسی نشانیاں کیوں نہیں اتاری رب نے؟ تو بتا دیا گیا کہ تمہاری فرمائش پہ بات نہیں بنے گی، رب تعالی جانتا ہے، تم تو ضد میں بات کر رہے ہو، تمہارا مقصد ان نشانیوں کا حاصل کرنا نہیں ہے، تم تو صرف نبی کو پریشان کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہو۔ اگر آپ ان کا مطالبہ کرتے پورا، جو معجزہ وہ مانگتے وہ دکھاتے، وہ دوسرا مطالبہ کرتے، وہ تیسرا کرتے، وہ اسی طرح کرتے رہتے، انہوں نے ماننا نہیں۔ بڑا مشہور واقعہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا، ابو جہل وہیں رہتا تھا مکہ مکرمہ میں، معجزے دیکھتا تھا، بار بار آتے ہوئے اس نے اپنے زمین سے اپنے ہاتھ میں کچھ پتھر کے کنکر تھوڑے سے مٹھی میں لے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں، اس نے آ کے کہا، گر رسولی چیز دستم نہاں، اگر تو رسول ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ گر رسولی چیز در دستم نہاں، کہ تم تو آسمانوں کی خبر رکھتے ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ دیکھیں کافر بھی مانتا ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے نبی اس کو جانتا ہے، نبی کو اللہ کی عطا سے غیب کا علم ہوتا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے، تیرا فرمائشی یہ مطالبہ ہے نا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، تو نے ایک بات پوچھی ہے، میں دو بتاؤں گا، دو کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں وہ بتائے گی میں کون ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہوگا؟ فرمایا ایسا ہوگا، تو پھر بھی نہیں مانے گا، ساتھ ہی کہہ دیا۔ تو فرمائشی معجزے ایک پورا کریں گے، وہ کہیں گے یہ کر کے دکھاؤ، دوسرا کہیں گے یہ کر کے دکھاؤ، انہوں نے ماننا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مٹھی میں پتھر کے ٹکڑے ہیں اور وہ بھی 6 ہیں۔ اس نے تو ایسے ہی مٹھی بھر لی تھی، گنے بھی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کھول کے دیکھ لے، تیری مٹھی میں پتھر کے کنکر ہیں چھوٹے چھوٹے اور 6 ہیں۔ اس نے کھول کے دیکھا تو واقعی 6۔ فرمایا کان کے قریب لے جا۔ وہ کان کے قریب لے گیا، 6 کے 6 کنکروں نے کلمہ پڑھ دیا۔ اللہ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا۔ پتھر بے زبان ہیں یا نہیں؟ نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ سنگ پتھر کو، شجر درخت کو، ان میں بھی نبی ہی کے چرچے ہیں۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس نے پھینک دیا پتھروں کو،
ان پتھروں نے کلمہ پڑھا تو ان کو نبی کے قدموں میں جگہ مل گئی. کہنے لگا تجھ جیسا جادوگر کوئی نہیں، معاذ اللہ، مانا نہیں. تو یہ کافر مطالبہ کر رہے ہیں کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے. وہ اتنی نشانیاں دیکھ کے نہیں مانے ہو اور بولتے جاؤ گے، مانگتے جاؤ گے، ماننے والی بات کرو نا. اور نبی پاک نہیں دکھا رہے، کیوں کہ انہوں نے اگر فرمائشی معجزہ کر لیا اور دیکھ کے نہیں مانے تو یہ عذاب آئے گا. ان کی بھلائی کر رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر بھی مانتے نہیں. کیوں؟ آئیے سنیں. اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میرا کام میں تمہیں صاف ڈرانے والا، ڈر سنانے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ اس قرآن کو نہیں دیکھ رہے، دھیان نہیں دے رہے؟ ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق بولتی ہے، پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. حالانکہ وہ کتابیں تو نبی پاک نے نہیں پڑھی سنی تھی، مگر یہ کتاب قرآن ان کی تصدیق کر رہی ہے. یہ پڑھی جا رہی ہے ان پر، ان کے سامنے، ان کی لغت میں ہر زمان و مکان میں پڑھی جاتی ہے. تو اس سے زیادہ ان کو نشانی کیا چاہیے؟ قرآن ہے سامنے، سنو، پڑھو، دیکھو، غور کرو. کتنی چیزیں ہیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھے جملے کسی نے کہے، لوگ بھول گئے، اس وقت یاد، بعد میں کسی کو یاد آ گیا، نہیں آیا. کتنی چیزیں ہیں ہوتی ہیں اپنے وقت میں بھول جاتی ہیں، مگر یہ قرآن ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، ہر وقت پڑھا جا رہا ہے. لفظ قرآن کے ایک معنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام، جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے. اب اشارہ کیا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہیں، ان کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہیں. انہیں کوئی چیز حق نظر نہیں آ رہی، یہ حق دیکھ کے نہیں مان رہے. یہ آیت روشن تر ہے، قرآن ایک واضح روشن دلیل ہے، پھر بھی آیات کا مطالبہ کر رہے. پہلے اس کو تو مانو، تم اور مطالبے کر رہے ہو یہ ہو جائے. خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ شخص پیش کر رہا ہے جو بظاہر کسی کے سامنے لکھا پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. وہ انہیں فر سنا رہا ہے. اس کی وضاحت ایسے روشن طریقے سے کرتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو اس کلام کو سن کر بھی اور مطالبے کر رہے ہو، اس کا مطلب تم ایمان والے نہیں ہونا چاہتے، تم ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، تمہیں ضد ہے، ہٹ درمی ہے تمہاری، تم نے ماننا نہیں. کہتے ہیں نا جو جاہل غافل ہو، ایک تو ویسے غفلت میں، اور جاہل غافل، اس کو نصیحت کرنا ایسے ہے جیسے اس زمین میں بیج بونا جس میں فصل نہیں اگ سکتی، جس کو کلر شور کہتے ہیں، جس میں فصل نہیں لگتی ہے. ان لوگوں کا حال وہ ہے، انہوں نے ماننا نہیں. مجھے بتائیں، نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا یا نہیں؟ پتھروں سے کلمہ پڑھایا یا نہیں؟ درختوں کو چلایا یا نہیں؟ کون سے کتنے معجزے دکھائے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے، کیونکہ وہ ماننا چاہتے نہیں. آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہے نا کسی ضدی شخص سے، وہ کہتا ہے یہ کرو گے تو مانوں گا. ارے یار جو میں نے کیا ہے وہ تو دیکھو. آپ کہتے ہیں یہ تو، وہ کہتا ہے نہیں وہ فلاں چیز کرو گے تو مانوں گا. یہ ضد ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ضدی لوگ ہیں، انہوں نے ہٹ درمی ہی کا مظاہرہ کرنا ہے، حق کو ماننا نہیں.
اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، عین کاف رے میم ہے، اکرمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ایمان لے آ، مجھے اللہ کا نبی مان لے، اللہ کا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ حضور جہاں بیٹھے تھے درمیان میں پانی تھا، پانی کے اس طرف کہنے لگا وہ جو پتھر زمین میں دھسا ہوا ہے نا، اس کو آپ اشارہ کریں وہ پانی پہ چل کر آئے اور پھر واپس جا کے لگ جائے۔ فرمایا ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا لے آؤں گا۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، پتھر کو بتاؤ، کالج یونیورسٹی سائنس والے بتاؤ پتھر کی آنکھیں کہاں ہیں، دماغ کہاں ہے کہ وہ اشارہ دیکھے سمجھے کون کر رہا ہے؟ نبی۔ پتہ چل گیا اللہ نے نبی کو پوری کائنات پر اختیار دیا ہے، پتھروں کو بھی جیسا چاہے کر۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ پتھر زمین میں دھسا ہوا تھا، وہ ہلا، اس نے اپنے آپ کو زمین سے نکالنے کے لیے حرکت کی، دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ زمین میں پھنسا ہوا دھسا ہوا تھا، نکلا پانی کے اوپر قلا بازیاں کھاتے ہوئے، کیونکہ اس کے پاؤں تو نہیں تھے نا۔ پانی کے اوپر پتھر پانی میں ڈوب جاتا ہے یا نہیں؟ وہ پانی پر چل رہا ہے، کلاٹھی مارنا، قلا بازی کھانا۔ حضور کے سامنے آیا، آ کے کلمہ پڑھا، حضور نے اشارہ کیا، وہ واپس جا کے پھر وہیں لگ گیا، ایسا لگ گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نکلا ہے یا نہیں۔ اسی ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ جو ہٹ درم ہے، نہیں ماننا۔ وہ کافر حیران ہوتے تھے قرآن سن کر، ایسا کلام۔ جمعے میں جو آیت پڑھی جاتی ہے خطبے میں، وہ ایک کافر نے سنی، اس نے کہا بہت بہترین کلام ہے، بڑا بہترین پیغام ہے، مگر پھر بھی مانے تو جن کے سینے روشن ہو گئے، اللہ تعالی نے ان کو قرآن سے وابستہ کر دیا اور وہ شان والے ہو گئے۔ تو جو شان والا ہونا چاہتا ہے قرآن یاد کر لے، قرآن کا عالم بن جائے۔ جتنا زیادہ علم حاصل کرتا رہے گا اتنی شان بڑھتی رہے، مگر قرآن پڑھنے والا ایمان والا ہو، اپنی مرضی کا معنی نہ کرے، ترجمہ تفسیر اپنی مرضی کی نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ لوگ جو آج نبی کی شان کو نہیں مان رہے، یہ انہی لوگوں کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ جو اس وقت نبی کی شان کا انکار کر رہے تھے یہ آج کر رہے ہیں۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ مومن یہی کہتا ہے اللہ کی مخلوق میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ نبی کی شان کتنی بلند ہے، کتنی اونچی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ، کیا شان ہے، کیا بلندی ہے نبی کی۔ عزت دیکھنی ہے، اطلاع ان کی بلندی دیکھنی ہے۔ نبی کی شان سننا چاہتے ہو؟ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کائنات کا سب سے اونچا مکان عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کائنات کا سب سے اونچا مکان، اس کے اوپر لا مکان ہے۔ لا مکان کا مطلب کہ اس کے اوپر کوئی مکان نہیں۔ تو کائنات کا سب سے اونچا مکان عرش ہے، وہ میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جن کے قدموں کی شان اتنی، ان کے سر کی شان کتنی ہوگی؟ لیکن ماننا نہیں ہے، انکار۔
تو جو انکار کر رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، نبی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ ان کو مانیں گے خیر ملے گی، نہیں مانیں گے خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان سے مخلوق میں سب سے زیادہ عالم ہیں، سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ اور نبی سے مطالبے کرنے والوں، قرآن دیکھو، ان پر قرآن اترا ہے، ذرا اس قرآن کو پڑھ کے دیکھو، پتہ لگ جائے کہ یہ نبی کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔